سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کو آپ کے اپنے چینل اسلامک وظائف آفیشیل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ایک اور نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے قرآن پاک کی سب سے مختصر سورہ سورۃ الکوثر کے حوالے سے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس عمل کو اگر میں اور آپ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 21 دن تک صبح و شام کرنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ پاک اس خاص عمل کی برکت سے ہم پر اپنا خاص کرم فرمائیں گے، اور ہمارے رزق کے تمام مسائل جو ہوں گے ان کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے حل فرما دیں گے. آج کل ہر انسان یہی رونا رو رہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے اخراجات کم ہیں اور ہمارے خرچے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا چولہا نہیں چل رہا، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا رہتا ہے. تو ان تمام تر پریشانیوں اور مشکلات سے نجات کے لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر اپنا خاص کرم فرمائیں گے اور آپ کے رزق کے تمام تر مسائل کو اپنے فضل سے حل فرما دیں گے. عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرپشن بٹن پر کلک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری مزید آنے والی اس طرح کی معلوماتی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچ سکیں. عمل جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ نہایت آسان اور مختصر سا ہے. اس عمل کے لیے آپ کو وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے، آپ نے صبح اور شام خود سے اس عمل کے لیے اپنے ٹائم کو مینیج کر لینا ہے، اور اس عمل کو آپ چاہیں تو ایک جگہ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی کام کاج میں مصروف ہیں تو دوران کام کاج بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ باوضو حالت میں، اور کوشش کریں کہ جس قدر آپ یکسوئی کے ساتھ عمل کر سکیں. اگر چلتے پھرتے بھی آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ کا تصور اور آپ کا ذہن جو ہے وہ عمل کی طرف ہونا چاہیے. عمل آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد، یا پھر رات میں یعنی شام میں اور صبح میں آپ نے خود سے اپنا ٹائم مینیج کر لینا ہے. کسی بھی وقت یعنی فجر کے بعد صبح کے ٹائم کوشش کریں کہ نمازوں کا اہتمام لازمی کریں. آج ہم تمام مسلمانوں کا یہی رونا ہے کہ ہمارے رزق میں جو ہے فراوانی نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں بے برکتی ہے. اسی طرح غربت اور افلاس نے ہمیں گھیر رکھا ہے. تو اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو 5 انعامات سے نوازتے ہیں، جن میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے رزق کو کشادہ فرما دیتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت وسعت اور برکت والا رزق عطا فرماتے ہیں. اور میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. تو اسی حدیث کے دوسرا حصہ ہے جس میں آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا تو اللہ پاک اس کو 5 طرح سے عذابات عطا فرماتے ہیں، جن میں ایک دنیا میں ہے اور 4 آخرت میں ہے. اور دنیا کا عذاب اس پر یہی ہے کہ اللہ پاک اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. آج میں اور آپ خود سے اندازہ لگا لیں، خود سے دیکھ لیں کہ میری اور آپ کی دن میں 5 نمازوں میں سے ہم کتنی نمازیں ادا کرنے والے ہیں. اگر تو ہم ادا کرنے والے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور مزید اپنی طرف سے دھیان کے ساتھ اپنی نماز میں خشوع و خضوع لانے کی نیت سے مزید توجہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ میں اور آپ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں تو آج اسے کوشش کر کے اللہ کی ذات عالی سے مدد مانگتے ہوئے پیچھے جو ہم سے نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کی قضا کی پڑھنے کی نیت سے، اور آئندہ سے ہم اپنی زندگی میں نماز نہ چھوڑنے کے عزم کو، پختہ عزم کو لے کر آج سے نماز شروع کی جائے. انشاءاللہ اللہ پاک آج سے ہی ہمارے اس عمل کے کرنے کی برکت سے ہماری زندگیوں کو بدل دیں گے. نمازوں کا اہتمام آپ نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے صبح بھی اور شام میں بھی اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف آپ نے پڑھنا ہے. اسی طرح آخر میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف آپ نے پڑھ لینا ہے. درمیان میں آپ نے قرآن پاک پارہ نمبر 30 قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس مبارک سورہ کو آپ نے 129 مرتبہ 129 ٹائمز آپ نے اس مبارک سورہ کو صبح کے ٹائم اور اس مبارک سورہ کو اسی طرح سے اسی تعداد میں شام کے وقت بھی پڑھ لینا ہے.
اور اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ہر عمل یعنی صبح کے بعد بھی اور شام میں بھی آپ عمل کرنے کے بعد خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ دعا کر لیں. اور اگر آپ کے پاس اس طرح اہتمام کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر دعا کرنے کے لیے ٹائم نہ ہو, یعنی صبح اور شام میں آپ دعا نہ کر سکیں, تو رات کو عشاء کے بعد آپ مزید 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ کے اس وقت پھر اللہ کے سامنے روئیں, گڑ گڑائیں, اللہ سے مانگیں, اللہ سے اپنی پریشانی اور مشکلات کا حل مانگیں, اللہ سے اپنے گناہوں پر استغفار نادم اور شرمندہ ہو کر کریں. انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے رزق کے تمام تر مسائل کو حل فرما دیں گے. کوشش کریں اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں, اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اس عمل کو 21 دن تک بلا ناغہ لازمی کریں. اب میری بہنیں یہ سوچ رہی ہوں گی کہ 21 دن ہم کیسے عمل کریں گی, تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ عمل شروع ہی اس دن کریں کہ جب آپ اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہو کر دوبارہ سے غسل کر کے پاکی حاصل کر چکی ہوں, تو اس وقت پھر آپ جتنے دن آپ کا عمل ہو سکے اتنے دن آپ اس عمل کو کریں. درمیان میں اگر پھر سے آپ کو ماہواری ہو جاتی ہے یا آپ کے مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو وہ دن چھوڑ کے آپ نے جتنے دن عمل کیا تھا وہ دن کاؤنٹ رکھیں, اور جب دوبارہ سے پاکی حاصل کر لیں تو مزید جتنے دن آپ کے 21 دنوں میں بچ رہے ہیں وہ دن آپ ملا کر اس طرح سے آپ اپنے 21 دن پورے کر سکتی ہیں. میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے صبح اور شام کسی بھی وقت اپنے سہولت کا وقت آپ نے چن لینا ہے. صبح کا وقت صبح کا ہی ہونا چاہیے, یعنی فجر اور سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں اور آپ 11 بجے اٹھ رہے ہیں تو اس کو صبح سمجھ کر رہے ہیں, ایسے نہیں کرنا, بلکہ صبح نماز فجر کے بعد کوشش کریں گے اس عمل کو کریں, اور شام میں بھی پھر نماز مغرب کے فوراً بعد ہی اس عمل کو کرنے کی کوشش کر لی جائے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 129 مرتبہ قرآن پاک پارہ نمبر 30 سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے. انشاءاللہ میں اور آپ اس عمل کو کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ پاک غیب سے ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے, ہمارے رزق کے تمام تر مسائل کو حل فرما دیں گے, اور ہمیں وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے ہمیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا. امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں, اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.